السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورۃ نوح کا بقیہ حصہ تجوید کے ساتھ ہم سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال نوح رب إنهم عصوني۔ قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ قاف کے بعد الف ہے، الف حروف مدہ ہے، ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ نون کو واو کے ساتھ ملا کر واو کو بھی ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، واو بھی حروف مدہ ہے۔ را کو موٹا پڑھیں گے، حمزے کو نون مشدد کے ساتھ ملا کر نون پر غنہ کریں گے، صاد کو موٹا پڑھیں گے۔ نون کے بعد یا ہے، یا حروف مدہ ہے، ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ۔ عین کو واو کے ساتھ ملا کر واو کو بھی ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، واو حروف مدہ ہے۔ اس میم کو اس والے لام کے ساتھ ملا کر یہاں ادغام کر دیں گے، یعنی اس میم کو تشدید والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جزم والے حرف کے ساتھ یعنی نون کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھیں گے۔ بل لم یزدہ، زا کے بعد دال ہے، دال پر قلقلہ کریں گے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ مالہ، میم کے بعد الف ہے، الف حروف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے اور اس پر مد بھی ہے، اس مد کو تین الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزے کو لام کے ساتھ ملا کر لام کو سختی کے ساتھ جمع کر پڑھیں گے۔ لام کے بعد الف ہے، الف حروف مدہ ہے، ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ خا کو موٹا پڑھیں گے۔ سین کے بعد الف ہے، الف حروف مدہ ہے، ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ آخر میں دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین میں جب وقف کرتے ہیں ایک زبر بن جاتا ہے۔ وقف کی صورت میں اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، را کو واو کے ساتھ ملا کر ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، را کو موٹا بھی پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی را کو موٹا پڑھیں گے، اس را کے اوپر دو زبر ہے، یہاں اخفا کریں گے۔ کاف کو با کے ساتھ ملا کر با کو سختی کے ساتھ جمع کر پڑھیں گے۔ با کے بعد الف ہے، الف حروف مدہ ہے، ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ آخر میں دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین میں جب وقف کرتے ہیں ایک زبر بن جاتا ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ، قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے، ایک الف کے مقدار کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ لام کو واو کے ساتھ ملا کر واو کو بھی ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، دونوں حروف مدہ ہیں۔ لام کے بعد الف ہے، اس الف کو بھی ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، یہ بھی حروف مدہ ہے۔ را کو موٹا پڑھیں گے، را کو نون مشدد کے ساتھ ملا کر نون مشدد پر غنہ بھی کریں گے۔ آلہتکم ولا تذرن، حمزہ پر کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ لام کے بعد الف ہے، الف حروف مدہ ہے، ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ را کو موٹا پڑھیں گے، نون کے ساتھ ملا کر یہاں پر غنہ کریں گے۔ واو کو دال کے ساتھ ملا کر سختی کے ساتھ جمع کر پڑھیں گے۔ دال کو واو کے ساتھ ملا کر یہاں ادغام کر دیں گے۔ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، لام کے بعد الف ہے، الف حروف مدہ ہے، ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو کے بعد بھی الف ہے، اس الف کو بھی ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔
عین کو واو کے ساتھ ملا کر یہاں بھی ادغام کر دیں گے، یعنی یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لام کے بعد الف ہے، اس الف کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ، غین کو واو کے ساتھ ملا کر ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، غین کو موٹا بھی پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی عین کو واو کے ساتھ ملا کر ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، را کو موٹا پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین میں جب وقف کرتے ہیں تو ایک زبر بن جاتا ہے، آخر میں اس را کو موٹا بھی پڑھیں گے۔ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔